الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ حضرات کی خدمت میں تیسرے پارے کی تفسیر اختصار کے ساتھ پیش ہے. تیسرے پارے کی تیسری آیت جو آیت الکرسی کہلاتی ہے، اس پر چند روشنی ڈالی جائے. پہلے اس کی تلاوت ہو، اس کے بعد اس کا ترجمہ، اس کے بعد اس کی تشریح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اس کا ترجمہ ہے، وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی جیتا ہے اور سب لوگ اس کے سہارے جیتے ہیں. نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند. جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے. کون ہے جو بغیر اس کی اجازت کے اس کے پاس سفارش کرے؟ ان کا اگلا پچھلا سب جانتا ہے. اس کے علم کے کسی حصے کا بھی وہ احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے. اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو سموئے ہوئے ہے اور ان دونوں کی نگرانی اس کو تھکاتی نہیں ہے. وہی بلند و بالا اور بڑی عظمت والا رب ہے. یہ آیت الکرسی کہلاتی ہے. اس کی بڑی فضیلتیں، بڑی برکات احادیث میں مذکور ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا، یا ابا المنذر اتدری ای آیت من کتاب اللہ تعالی اعظم؟ اے ابو المنذر، یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی کنیت تھی. پوچھا کہ اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ قرآن کی کون سی آیت عظیم ترین ہے؟ تو پہلے تو انہوں نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوال دہرایا. اس وقت حضرت کعب بن مالک، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں تم نے سچ کہا. پھر ان کو شاباشی دی، واللہ لیہنک العلم یا ابا المنذر، کہ تمہارا علم تمہیں مبارک ہو اے ابو المنذر. تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ قرآن کی عظیم ترین آیت ہے. یہ آیت عظیم ترین کیوں ہے؟ کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے کمالات کو، اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کیا گیا اور ایک انوکھے انداز سے اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف کرایا ہے، جس میں اللہ جل شانہ کا موجود ہونا، زندہ ہونا، سمیع و بصیر ہونا یعنی سننے والا اور جاننے والا ہونا، متکلم ہونا، واجب الوجود ہونا، دائم اور باقی ہونا، سب کائنات کا مالک ہونا، صاحب عظمت و جلال ہونا. اس کے آگے کسی کی ہمت نہیں کہ اس کے بغیر سفارش کرے. ایسی قدرت کاملہ کا مالک ہونا کہ آسمانوں اور زمین کی نگرانی اس کو نہ تھکاتی ہو، جو بلند و بالا اور بڑی عظمت والا. تو اس میں اللہ کا پورا تعارف کرایا گیا ہے. اس کی بڑی فضیلت حدیث میں وارد ہوئی، جیسے ایک حدیث آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہوئی. دوسری حدیث یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو جنت میں جانے سے اسے صرف موت مانے ہے. یعنی جیسے اس کا انتقال ہوگا تو وہ قبر کے اندر جنت کی فیلنگ وہ کر رہا ہوگا، جنت کو محسوس کر رہا ہوگا، وہاں کی آرائش، وہاں کی زیبائش اور وہاں کی جو نعمتیں ہیں اس کا وہ فائدہ قبر میں اٹھا رہا ہوگا. یہ بات ارشاد فرمائی کہ جنت میں جانے سے صرف موت مانے ہے. موت ہوگی تو فوراً جنت کی نعمتوں سے وہ لطف اندوز ہوتا رہے. یہ بات ہوئی. اور بھی احادیث اس پر ہیں جو وقت کی تنگی کی وجہ سے ہم زیادہ اس کو بیان نہیں کر سکتے. تو مختصراً یہ کہ آیت الکرسی کی بڑی فضیلت ہے. ہمیں چاہیے کہ جہاں پر ہمیں دوسری صورتیں یاد ہیں وہاں پر ہمیں آیت الکرسی بھی یاد ہونی چاہیے اور اس کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے. اور جو حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص
سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے جو شیطان سے اس کی حفاظت کرتا ہے. کب تک؟ فجر تک. حتی تصبح، صحیح بخاری کی روایت ہے، حتی تصبح، صبح تک ایک فرشتہ اللہ مقرر فرما دیتے ہیں جو اس بندے کی حفاظت کرتا ہے، شیطان اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا. تو بڑی فضیلت والی آیت ہے، اس کا اہتمام ہم کو کرنا چاہیے. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات جو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 19 ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اسلام کی حقانیت کو، اسلام کی سچائی کو بیان کیا. ان الدین عند اللہ الاسلام، truly the religion in the sight of Allah is Islam. کہ اللہ کی نگاہ میں دین تو وہی ہے جو اسلام ہے، دین تو وہی مقبول ہے جو اسلام ہے. ہر نبی کے زمانے میں ہر نبی جو دین لے کر آئے وہ اسلام کہلائے. یکے بعد دیگرے جب زمانہ گزرتا رہا تو وہ منسوخ ہوتے رہے. آخرکار نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ دین اسلام کہلائے، جو قیامت تک باقی رہے گا. اب صرف دین اسلام کہلانے کا مستحق وہی دین ہے جو قرآن کے مطابق اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، اور نجات کا ذریعہ بس یہی دین ہے، یہی اسلام ہے. اگر کوئی بندہ نجات چاہتا ہے تو پھر اسلام کو گلے سے لگانا ہوگا. اسلام کو گلے سے نہیں لگایا تو آخرت کی نجات اس کے لیے نہیں ہوگی. ایک دوسری آیت میں سورہ آل عمران ہی کی آیت ہے، آگے اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 158 یا 185 ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. Whoever seek a faith other than Islam, it will never be accepted from him. کہ جو بھی اسلام کے علاوہ کوئی دین چاہے گا، اسلام کے علاوہ دین کے چکر میں رہے گا، تو فرمایا اللہ کے نزدیک وہ قابل قبول نہیں ہے. قابل قبول ہی نہیں بلکہ جو اس دین کو طلب کرے گا دین اسلام کے علاوہ، اس کا ٹھکانہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. تو بات معلوم ہوئی کہ اگر صحیح نجات ہم چاہتے ہیں تو نجات کا واحد ذریعہ دین اسلام کو سینے سے لگانا. آگے اللہ نے بیان فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. اللہ کی نشانیاں آنے کے بعد، اللہ کی آیات آنے کے بعد اگر کوئی اس سے منہ موڑتا ہے تو اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ اللہ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اللہ جلد اس کی پکڑ کرنے والا ہے. تو ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے، ہمیں ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہوئی. تیسری بات جو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے اپنی محبت کا معیار بتایا. کوئی کہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، اس کا معیار کیا ہے، کیسے چیک کریں گے اس کو، یہ اللہ رب العالمین نے بتایا. یہ بھی سورہ آل عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 31 ہے. اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری راہ چلو. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہاری مغفرت فرمائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ محبت ایک مخفی چیز ہے، ایک چھپی ہوئی چیز ہے. کسی کو اگر کسی سے محبت ہے یا نہیں ہے، کم ہے یا زیادہ ہے، اس کو ناپنے کا کوئی آلہ نہیں ہے، کوئی پیمانہ نہیں ہے، کوئی تھرمامیٹر نہیں ہے. بس اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے احوال سے، اس کی کیفیات سے، کہ اس کی زندگی میں اس کے مطابق کیا کیا اعمال ہیں، اس کے معاملات سے کچھ اندازے لگائے جا سکتے ہیں. تو جو لوگ اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں اور خواہش رکھتے ہیں اور متمنی ہے کہ ہم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہیں، تو وہاں پر اللہ رب العالمین نے ان کو ایک تھرمامیٹر دیا ہے، ایک پیمانہ دیا ہے کہ تم چیک کر سکتے ہو کہ کیا تم کو واقعی اللہ سے محبت ہے یا نہیں. تو تھرمامیٹر کیا ہے؟ اتباع رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے فَاتَّبِعُونِي، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہوگا. اگر پیروی ہماری زندگی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو پھر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہم کر سکتے ہیں.
اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور ان کی تعلیمات پر عمل ہماری زندگی میں نہیں ہے تو پھر ہم لاکھ دعویٰ کریں اللہ کی محبت کا، وہ دعویٰ مکمل ہونے والا نہیں ہے، وہ دعویٰ صحیح نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بات تو معلوم ہوئی کہ اللہ کی محبت اسی وقت مکمل جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل ہوگا، آپ کی پیروی ہوگی، ایک بات۔ دوسری بات اللہ رب العالمین نے اسی آیت میں یہ بیان فرمائی کہ ایک تو اللہ سے محبت کا دعویٰ یہ ہے کہ نبی کی پیروی کرنا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ویسے فائدے تو بہت سارے ہیں، بنیادی طور پر اللہ رب العالمین نے دو فائدے یہاں پر بیان فرمائے۔ یحببکم اللہ، پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، دوسرا بنیادی فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے گا۔ تو ایک طرف تو ثواب کا کام ہے ہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور آپ کی اتباع کرنا، آپ کی پیروی کرنا، یہ ایمان کا جز ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پیروی تو کرنا یہ ہمارے ایمان کا جز ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے فوائد میں سے یہ ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرنے لگے گا اور محبت سے خوش ہو کر اللہ ہمیں ہماری مغفرت فرما دے گا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بات بیان فرمائی ہے۔ انہی باتوں پر آج کی ہم تفسیر ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔